السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے کسی کی زندگی پر بیتی ہوئی ایک درد بھری کہانی۔ اپنی آج کی اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویور سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ میری بہترین دوست، ہم اس حسن بے مثال کو اس کے نام کی نسبت سے چاندنی پکارتے تھے۔ چاندنی کے گھر کا ماحول ہمارے گھرانے سے بہت مختلف تھا اور وہ وہاں گھٹن محسوس کرتی تھی، جبکہ میرے والد صاحب روشن خیال تھے۔ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ بہترین انداز سے رہنمائی کرتے تھے۔ میٹرک پاس کیا تو کالج میں داخلہ لے لیا، مگر چاندنی ہر قسم کی آزادی سے محروم تھی۔ اس کے گھر والے رجعت پسند تھے۔ لڑکیوں پر ہی نہیں، انہوں نے لڑکوں پر بھی پابندیاں لگا رکھی تھی۔ چاندنی کے والد ان کو کہیں آنے جانے نہیں دیتے تھے، دوست بنانے پر بھی پابندی تھی، یہاں تک کہ ٹی وی دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ چاندنی نے میٹرک تک ہمارے ساتھ پڑھا، پھر اس پر گھر سے نکلنے پر بھی پابندی لگ گئی۔ ایک روز امی اس کی والدہ سے ملنے گئی تو چاندنی نے کہا کہ خالہ جان، آپ میری امی کو سمجھائیے مجھے پڑھنے دیں، اگر کالج جانے میں قباحت ہے تو گھر کے قریب ہی جانے کی اجازت دے دیں جہاں سلائی اور کٹنگ وغیرہ سکھائی جاتی ہے۔ یہ ادارہ ان کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ امی نے آنٹی کو قائل کر لیا کہ گھر میں بیکار بٹھا کر رکھنے سے بہتر ہے کہ یہاں کوئی ہنر سیکھ جائیں۔ امی کے سمجھانے کی خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ سلائی سینٹر جانے لگی۔ ایک روز میں چاندنی کے گھر گئی، وہ کچھ پریشان تھی، کہنے لگی، رابعہ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، اپنے دل کی بات اور کس سے کہوں؟ شکر ہے کہ تمہارے والدین اجازت دے دیتے ہیں اور تم آ جاتی ہو، کہو چاندنی کیا پریشانی ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تو اس نے بتایا کہ جب وہ سلائی سینٹر جاتی ہے تو ایک لڑکا جس کی عمر 22 سال ہوگی اس کی راہ میں کھڑا رہتا ہے۔ وہ اسے کچھ نہیں کہتا مگر اس کے پاس سے گزر جانے کا منتظر ہوتا ہے۔ تم اس کی جانب متوجہ ہوئے بغیر خاموشی سے گزر جایا کرو، بالآخر خود ہی تھک کر راہ چھوڑ جائے گا۔ کوئی بات کرے بھی تو جواب دینے کی ضرورت نہیں، جب تک لڑکی متوجہ نہ ہو کسی کی مجال نہیں۔ اس قسم کے حربوں میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی دوست کو تسلی دی، وہ بیچاری کنویں کی مینڈک تھی، ڈرتی تھی کہیں اس کے والدین سلائی سینٹر جانے سے نہ روک دیں۔ ایک روز وہ گلی سے گزر رہی تھی کہ 2 آوارہ لڑکے کہیں سے آ گئے اور اس پر آوازیں کسنے لگے۔ وہ گھبرا گئی کہ کیسے ان سے جان چھڑائے۔ اتنے میں وہی لڑکا آ گیا جو اس کی راہ میں کھڑا رہتا تھا۔ عقبہ گلی سے برآمد ہوا اور دوڑتا ہوا ان بدماش لڑکوں کے سر پر پہنچ گیا اور ان کو للکارنے لگا۔ انہوں نے اسے گالی دی تو وہ ان پر پل پڑا اور تینوں گتم گتھا ہو گئے۔ اس منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے چاندنی تیز تیز قدم اٹھاتی نکل گئی۔ واقعے کے اگلے دن وہ سلائی سینٹر نہ گئی، پھر چھٹیاں ہو گئیں۔ چھٹیوں کے بعد سینٹر کھلا تو اس لڑکے کو اسی طرح منتظر پایا۔ اس بار میری سہیلی کا دل اس کے لیے کچھ نرم ہو گیا اور جب اس نے آگے بڑھ کر اسے بتایا کہ وہ بدماش جیل پہنچ گئے ہیں، اب کبھی تمہارے راستے میں نہ آئیں گے، تو وہ شکریہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ واقعی اس کے بعد پھر کبھی وہ دونوں بدماش لڑکے نظر نہیں آئے، لیکن وہ بدستور اس کی راہ میں کھڑا نظر آتا۔ بالآخر وہ سرخرو ہو گیا۔ ہفتہ بھر نظر نہ آیا تو میری سہیلی کو تشویش ہوئی کہ اسے کیا ہوا ہے، جو 6 ماہ سے متواتر سردی، گرمی، دھوپ، برسات میں ہمیشہ ایک جگہ بت کی مانند منتظر دید رہتا تھا، کدھر چلا گیا ہے؟ کسی حادثے کا شکار ہوا یا بیرون ملک نکل گیا؟ میں نے تسلی دی کہ کسی کو کچھ نہیں ہوتا، اچھا ہے جو باعث سے پریشانی تھا وہ اب نہیں رہا۔ بدقسمتی سے میرے امتحان شروع تھے اور میں باوجود چاندنی کی منت و سماجت کے ہر دوسرے چوتھے دن اس کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ پرچے ختم ہو گئے تو اس کی امی آئی، کہنے لگی، چاندنی کچھ اداس سی رہنے لگی ہے، وہ تم کو یاد کر رہی تھی۔ دوسری کوئی سہیلی نہیں ہے اور نہ وہ کسی کے گھر جا سکتی ہے کہ اس کے والد اجازت نہیں دیتے۔ تم کبھی کبھار آ جایا کرو، تم سے مل کر میری بیٹی خوش ہو جاتی ہے۔ اچھا آنٹی، میں کل ہی آ جاؤں گی۔ اگلے دن جب میں شام کو ان کے گھر گئی تو وہ شدت سے میری منتظر تھی۔ پھر اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور الماری سے ایک پرزہ نکال کر میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں نے رکا کھولا
لکھا تھا، ڈیئر چاندنی، تمہاری بے اعتنائی نے مجھے بیمار کر ڈالا ہے۔ تپتی دھوپ میں گھنٹوں انتظار کی اذیت تم کیا جانو۔ حجاب سے جھانکتی روشن اکھیوں اور دراز پلکوں نے مجھے شاعر بنا دیا ہے۔ ایک ہفتہ تک جواب نہ ملا تو یہ دنیا چھوڑ جاؤں گا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کسی طرح چاندنی کا نام بھی معلوم کر لیا تھا۔ جب تمہیں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو خودکشی کرے یا اپنی موت آپ مر جائے، تم کو کیا بخار ہے؟ مذاق مت کرو رابعہ، میں واقعی پریشان ہوں۔ دیکھو تمہاری چھٹیاں ہیں، ایک دن میرے ساتھ سینٹر چلو، خود دیکھ لینا اسے۔ تم مجھے اس کو کیوں دکھانا چاہتی ہو محترمہ؟ مجھے اسے دیکھنے کی کوئی آرزو نہیں۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ پڑوس سے ایک لڑکی آئی۔ اس نے چاندنی سے کہا کہ آپ کا فون آیا ہے۔ کس کا فون ہے صدف؟ میں نے پوچھا۔ کیا سینٹر سے کسی سہیلی کا فون آیا ہے؟ جی نہیں، یہ کوئی صاحب ہیں۔ ذرا سوچو، اگر آج امی گھر پر ہوتی اور فون اٹھا لیتی تو کیا ہوتا؟ اس نے اٹھا کر ریسیور مجھے دے دیا۔ کون صاحب ہیں؟ میں ہوں عادل۔ یہ نمبر تم کو کس نے دیا ہے؟ میں یہ نہیں بتا سکتا، بس سمجھ لو کہ صدف کی ایک قریبی محلے دار لڑکی سے میری بھی کچھ رشتہ داری ہے، اسی سے نمبر لیا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام نہیں بتاؤں گا، بس چاندنی سے بات کرا دے۔ میں چاندنی ہی بول رہی ہوں، آئندہ یہاں فون مت کرنا۔ ٹھیک ہے، نہیں کروں گا، بس ایک بار خط کا جواب دے دو۔ تحریر نہیں کر سکتی؟ جواب ابھی فون پر سن لو کہ آئندہ مجھ سے بات کرنے یا خط لکھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ سلائی سینٹر جانا بند کر دوں گی اور پھر گھر میں قید ہو کر بیٹھ جاؤں گی، سمجھے؟ ٹھیک ہے، ایک بار مل لو، ضروری بات کرنی ہے، پھر کبھی شکل نہ دکھاؤں گا۔ سبھی لڑکے ایسا ہی کہتے ہیں، ضروری بات کرنی ہے، اور پھر وہ ضروری بات لمبی کہانی میں بدل جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ کیا ضروری بات ہوگی۔ میرا لہجہ ذرا کھردرا تھا تو اس نے کہا، جان گیا ہوں کہ تم چاندنی نہیں ہو، کوئی اور بول رہی ہو۔ مجھے معلوم ہو جائے گا، میں کچھ زیادہ دور نہیں رہتا، اس محلے میں سبھی کو بچپن سے جانتا ہوں۔ اچھا، مطلب کی بات کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سینٹر سے کچھ آگے ایک چھوٹا سا آئس کریم بار ہے، کل وہاں چاندنی آ جائے، بس 2 منٹ بات کر لے، میرا وعدہ ہے اگر وہ نہ چاہے گی تو پھر کبھی اس کی زندگی میں نہیں آؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ڈر تھا کہیں صدف کی امی نہ آ جائے۔ میں نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں کل چلوں گی تمہارے ساتھ، ہم یہ قصہ تمام کرائیں گے۔ اگلے دن صبح سویرے اطلاع آ گئی کہ دادی جان اس جہاں سے گزر گئی ہیں۔ وہ ہمارے شہر سے 70 میل دور ایک گاؤں میں رہتی تھیں، جہاں ہمارا آبائی گھر تھا۔ ہمیں فوراً گاؤں روانہ ہونا پڑا۔ میں چاندنی کو بھی اطلاع نہ کر سکی۔ میں 10 روز گاؤں میں رہ کر جب لوٹی تو حالات بدل چکے تھے۔ وہی سہمی پریشان چاندنی، جس کا آدھا چہرہ نقاب میں چھپا رہتا تھا، وہ عادل سے مل آئی تھی۔ اس نے بتایا، جب تم نہیں آئی تو میں خود سینٹر سے آئس بار چلی گئی، کیونکہ ڈر تھا دوبارہ اس کا فون صدف کے گھر نہ آ جائے، پھر تو راز کھل جاتا۔ وہ وہاں میرا منتظر تھا، تم ساتھ نہ تھی۔ دل دھڑک رہا تھا اتنی تیزی سے جیسے پہلو سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ ہمت کر کے اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور لرزتی آواز میں کہا، ہاں کہو وہ ضروری بات، ہاں کہو وہ ضروری بات۔ میں آ گئی ہوں، لیکن اب تم صدف کے گھر فون نہ کرنا۔ عادل، تم نہیں جانتے میرے والد کتنے سخت ہیں، پلیز میرا خیال چھوڑ دو۔ آخر میرا نام تمہیں کس نے بتایا ہے؟ یہی تجسس تم تک لے آیا ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہاری راہ میں کانٹے نہیں پھول بکھیرنا چاہتا ہوں۔ یہ ناممکن ہے، والد مجھ کو جان سے مار دیں گے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، جلد تمہیں میرے مرنے کی اطلاع ملے گی۔ بس اتنی ہی بات ہوئی اور میں جلدی سے گھر آ گئی۔ نہیں چاہتی تھی کوئی مجھے وہاں اس کے ساتھ بات کرتے دیکھ لے۔ ٹھیک ہے میری دوست، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم دوبارہ وہاں مت جانا اور نہ اس سے ملنا۔ نہ جانے محلے کی کس لڑکی سے وہ ہمارے نام پتے اور حالات معلوم کرتا ہے، یہ بڑی خطرے والی بات ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے اب دوبارہ مجھے خط لکھے گا اور نہ فون کرے گا، یہ اچھی بات ہے، مگر وہ اپنے وعدے پر قائم بھی رہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم سلائی مرکز جانا چھوڑ دو۔ نہیں کر سکتی، سال بھر کی محنت اکارت جائے گی، مجھے امتحان دینے دو، ڈپلومہ تو لے لوں، تمہاری مرضی، آگے تم خود اپنے گھر والوں سے نمٹو گی۔ میں نے تمہارے بھلے کو یہ بات کہی تھی۔ سینٹر جانے کے بہانے اسے ملنے لگی۔ 2-4 ملاقاتوں میں ہی عادل نے اس کو رام کر لیا کہ دونوں چھپ کر شادی کر لیں گے۔ جب وہ سلائی سینٹر سے عادل کے ساتھ گھر سے نکلی، ان دنوں ہم دادی جان کے 40ویں پر گاؤں گئے ہوئے تھے۔
یہ خبر واپسی پر اس کی ماں نے امی کو بتائی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کے بھلے کے لیے اس کی والدہ کو آگاہ کر دیا کہ جو کچھ میں جانتی تھی، مگر اس آگہی سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جانے والی تو ان کی عزت خاک میں ملا کر چلی جا چکی تھی۔ تبھی آنٹی نے کہا، بیٹی اب وہ ہمارے لیے مر چکی، لوٹ کر آئی بھی تو کون اسے قبول کرے گا؟ اچھا ہے کہ جہاں گئی ہے وہی مر جائے، تبھی میں سکھ کا سانس لے سکوں گی۔ میں نے BA کر لیا اور پھر میری شادی اپنے عزیزوں میں ہو گئی۔ میں لاہور آ گئی۔ جب وہ سلائی سینٹر سے عادل کے ساتھ چلی گئی تو وہ لاہور لے آیا۔ یہاں 2 دن ہوٹل میں رہے۔ اس رات اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ عادل نے اسے نکاح کا وعدہ جھوٹا کیا تھا۔ اسے انہوں نے اجنبی عورت کے حوالے کیا اور خود چلے گئے۔ دراصل وہ اسے اس عورت کے ہاتھ فروخت کر گئے تھے۔ عورت نے چند دن پتہ نہ لگنے دیا کہ وہ اس کو فروخت کر گئے ہیں۔ وہ خود کو ان کی رشتہ دار ظاہر کرتی رہی اور چاندنی کو بہت پیار اور حسن سلوک سے رکھا، سمجھاتی تھی کہ اب صرف میں ہی تمہاری ہمدرد اور سب کچھ ہوں۔ رفتہ رفتہ اس عورت نے اسے سمجھا دیا کہ اب وہ عیاش مردوں کی راحت کا سامان بننے جا رہی ہے۔ چاندنی کا دل غم سے پھٹنے لگا۔ اس لمحے کو پچھتاتی تھی جب عادل سے ملاقات کو گھر سے قدم نکالا تھا۔